ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خاندان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی نسل اور عرب کے باعزت قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو عزت عطا فرمائی، اور قریش میں بنی ہاشم کو امتیاز بخشا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ خاندان بنو زہرہ کی معزز خاتون تھیں۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شرفا کا دستور تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف و شفاف ہوا کی وجہ سے بچے صحت مند اور تندرست رہیں۔ اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب نے حوازن کے قبیلے بنی سعد کی ایک شریف خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا۔ انہوں نے 4 یا 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ سال میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لا کر والدہ آمینہ اور دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں برکتیں۔ عرب میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ قبیلے بنو سعد کی عورتیں بچوں کی پرورش کے لیے مکہ مکرمہ آئی ہوئی تھیں۔ انہی میں سے حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ دبلی پتلی سواری پر آئی تھیں۔ تقریباً ساری عورتیں مکے کے مالدار گھرانوں کے بچے لے چکی تھیں، صرف حلیمہ سعدیہ ہی کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ ان کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کا پوتا محمد بن عبداللہ ابھی موجود ہے مگر یتیم ہے، اور ساری عورتوں نے ان کی یتیموں کو دیکھ کر چھوڑ دیا تھا کہ جب ان کے والد ہی زندہ نہیں تو بھرپور اجرت ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ حیران تھی، خالی ہاتھ واپس ہونے کی ہمت نہیں تھی، اور ادھر ان کی یتیمی کا خیال تھا۔ بالآخر انہوں نے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے قبول کر لیا۔ اسی وقت سے ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بے پناہ برکتوں کا مشاہدہ کرنے لگیں۔ وہ کمزور سواری جو آتے وقت بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی، اب سب سے آگے اتنی تیز رفتاری سے چل رہی تھی کہ قافلے والوں کو کہنا پڑا کہ حلیمہ ذرا آہستہ چلو، اور گھر پہنچ کر بھی برکتوں کا مشاہدہ ہونے لگا کہ بکری کا تھن فاقے کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا، وہ دودھ سے بھر گیا۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے شوہر نے پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکتوں کو دیکھتی رہتی تھیں۔ سخت قحط سالی کے اس دور میں بھی ان کے گھر میں اتنی خوشحالی تھی کہ قبیلے والے حیران تھے، اور ہر شخص اپنے چرواہے کو یہ تاکید کرتا کہ اسی جنگل میں اپنے جانوروں کو بھی چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد ماجد عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ سیدہ آمینہ آپ کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے مدینہ منورہ چلی گئیں۔ واپس میں مقام ابوا میں بیمار ہوئیں اور وہیں انتقال فرما گئیں۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ماں کی شفقت اور محبت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب کی شفقت میں پلے بڑھے۔ وہ آپ کو دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے، کسی وقت بھی آپ سے غافل نہیں رہتے اور کعبے کے سائے میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، جبکہ خاندان میں سے کسی اور کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مگر 2 سال بعد صرف 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے۔ اس طرح یتیم محمد بن عبداللہ کے سر سے مشفق دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تربیت و پرورش کے سارے اسباب کو ختم کر کے خود اپنی خصوصی رحمت کے تحت آپ کی تربیت و نگرانی کا انتظام فرمایا۔